جلدی باندھ لیتے ہیں میرا خیال ہے عامر صاحب. اس وقت بات کر لیتے ہیں ماہر قانون بیرسٹر سعد رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو جوڈیشل کمیشن بنا یہاں پہ ایک بحث چل رہی تھی کہ یہاں پہ جو آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے اب جو خطوط بھی سامنے آ گئے ہیں کہ ان کو ٹیک اپ کر لینا چاہیے تھا مگر اس کے بغیر وہ اس کے اوپر سوالات بھی تھے وہ اب ہو گیا. تو یہ اب کیا دیکھ رہے ہیں مزید کیا سوالات ہیں اور منظرنامہ کیا ہے؟ بہت شکریہ عامر صاحب. سب سے پہلے تو یہ گزارش کرتے چلیں کہ اور ہمیں اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ آج کے جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے اندر چیف جسٹس صاحب خود بھی مائنورٹی میں تھے. یعنی کہ جو 5-7 کا فیصلہ ہے اس کے اندر 5 میں 3 جج صاحبان شامل ہیں. 2 تو پی ٹی آئی کے ممبران تھے جو اپوزیشن ممبرز تھے، لیکن 5 جو ہیں ان میں 3 جج صاحبان شامل ہیں جن میں چیف جسٹس صاحب، پھر نمبر 2 کے جج جسٹس منصور علی شاہ اور تیسرے نمبر کے جج جسٹس منیب اختر تھے. یعنی کہ آج کے بینچ کے اندر صرف جسٹس امین الدین خان صاحب وہ ہیں آج کے کمیشن میں جنہوں نے حکومت کی جو ممبرز تھے ان کے ساتھ ووٹ کیا. باقی تینوں ججز نے اس کے خلاف کیا. میں یہ بات اس لیے واضح کر دوں کہ یا یہ بات اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہی تینوں ججز ہیں جو ماضی کے اندر یہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ کو کمیٹی کے اندر شامل کر دیا گیا ہے پروسیجرز کی کمیٹی کے اندر. اس سے پہلے جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی وہ بھی یہی 3 ججز تھے، یعنی کہ چیف جسٹس صاحب، منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب. تو یہ کہنا تو اس وقت شاید قبل از وقت ہوگا کہ کیا چیف جسٹس صاحب کا ابھی اس جوڈیشل کمیشن میں یہی اپینین تھا جو ان 2 جج صاحبان کا تھا جنہوں نے خط لکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ فل کورٹ کے سامنے کو سننا چاہیے جس میں تمام جج صاحبان شامل ہوں. اگر ان کا یہی موقف تھا آج بھی جوڈیشل کمیشن کے اندر تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی وقت منٹس ریلیز ہوئے تو پتہ چل جائے گا. اور اگر چیف جسٹس صاحب کا یہ موقف نہیں تھا اور وہ ڈس ایگری کرتے ہیں اپنے کمیٹی کے ممبران سے جو پروسیجرز کی کمیٹی ہے جنہوں نے خط لکھا چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ فل کورٹ کو سننا چاہیے، اگر چیف جسٹس صاحب ڈس ایگری کرتے ہیں ان سے تو پھر تو میرے خیال میں عامر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، مزید کشیدگی پیدا ہوگی سپریم کورٹ کے اندر. لیکن اگر چیف جسٹس صاحب اور سینئر جج صاحبان اکٹھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر اس میں ایک جج کی ڈسینٹ ہے جسٹس امین الدین خان صاحب کی، باقی عدالت کے اندر کچھ ہم آہنگی نظر آ رہی ہے. جی یہ کوشچن تو مگر یہی تھا کہ یہ نامکمل ہے اور جسٹس امین الدین اپنے ہی متعلق جو ہے آئینی کمیٹی کیسے وہ بنا سکتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ جوڈیشل کمیشن کی حیثیت جو ہے کیونکہ اس کی جو کی گئی ہے کہ 6 تو کلیئرلی وہ ہیں اور وہ جو ہم خیال ججز کے متعلق کہا جاتا تھا ججز وہ دوبارہ وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اس کی نوعیت بدل گئی ہے. اور یہ کہ یہ پہلے اس کا آئینی ترمیم کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، بعد میں یہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے تھا، یہ تو اب ہو گیا ہے. اب آپ کے خیال میں اب یہ آئینی ترمیم کا جو ہے پٹیشن یہ کب لگے گی تو یہ کیا کافی سوال ہیں، یہ فل کورٹ ہوگا نہیں ہوگا؟ فل کورٹ ہوگا تو یہ اب جو 34 جج ہیں یہ پہلے لگ کے وہ والا فل کورٹ ہوگا یا 17 والا ہوگا؟ تو یہ ان کے سوالات کے کیا جواب ہیں؟ عامر صاحب میرے خیال میں حکومت نے اس میں 2 سٹیپ کی پلاننگ کی ہے. پہلی بات تو حکومت کی یہ ڈیزائر لگتی ہے کہ یا ان کی چاہت یہ ہے کہ یا اور ان کا پلان بھی یہی لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو کہ اس ساری کنٹروورسی کی بیس میں ہے، جس کی وجہ سے چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی ہوئی، جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل بینچز بن رہے ہیں اور حکومت کی میجورٹی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے چیلنج کے اوپر حکومت کی 2 سٹیپس کی اسٹریٹجی لگتی ہے. پہلا سٹیپ یہ کہ حکومت کی کوشش یہ ہے جس میں وہ لگتا ہے بظاہراً اس وقت تک کہ وہ ان کو کچھ کامیابی ملی ہے کہ ہم اپنے کچھ میں مرضی نہیں کہنا چاہتا، آپ نے ہم خیال کا لفظ استعمال کیا، میں کم از کم یہ کہوں کہ ایسے ججز جن کے حق میں حکومت نے جوڈیشل کمیشن میں ووٹ کیا ہو کہ ہم ان ججز کے سامنے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا ان سے 26ویں ترمیم سنوا لیں. اور اگر کسی وجہ سے یہ والا کام ایک جوڈیشری کا فل کورٹ یا جوڈیشری ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ یا اپنے پروسیجرز کی کمیٹی سائٹ پہ اگر جوڈیشری اس بات کو نہیں مانتی
اور کہتی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز تو دیگر مقدمات سنیں گے، الیکشن کمیشن کی اپیلیں، دیگر ادھر ادھر کے مقدمات سنیں گے، لیکن ہم پھر بھی فل کورٹ کے سامنے اپنا کانسٹیٹیوشنل 26ویں ترمیم کا مقدمہ رکھیں گے. تو حکومت کے پاس پھر دوسری اسٹریٹجی ہے کہ پھر وہ فل کورٹ اس طرح کی کوئی فل کورٹ بیٹھنے سے پہلے اس کے اندر 17 مزید ججز ایڈ کرتے ہیں. کیونکہ اگر اس وقت فل کورٹ بیٹھے، جو اگر آپ ایڈ ہاک ججز کو نکال دیں جو 2 ہیں، جو باقی کے 15 ممبرز ہیں، اگر وہ بیٹھیں تو ان کے اندر تو حکومت کی میجورٹی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ تو تقریباً اسی طرح سپلٹ ہیں جس طرح ریزروڈ سیٹس کے مقدمے پہ تھے، بلکہ مزید ایک ووٹ کم ہو گیا حکومت کی طرف سے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں. تو اگر فل کورٹ بیٹھے اس وقت کی موجودہ، جو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی کہنا ہے اپنے خط کے اندر، جسٹس منیب اختر صاحب کا بھی کہنا ہے، اور میں تھوڑی قیاس آرائی کروں کہ دیگر جج صاحبان جن میں جسٹس اطہر منیلا، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، دیگر لوگ ہوں گے، ان کا بھی شاید یہی منطق ہو کہ فل کورٹ کو سننا چاہیے. اگر تو حکومت کو اس ڈائریکشن میں جانا پڑے تو پھر میرا خیال ہے 17 ججز کو ایڈ کیا جائے گا. میں ایک قانونی بات بھی عامر صاحب آپ کی اجازت سے کر لوں کہ آج سے پہلے جتنی بھی آئینی ترامیم کے چیلنجز ہیں وہ کسی چھوٹے بینچ نے نہیں سنے. 18ویں ترمیم سے اگر ہم پچھلے 15 سال کا ہی صرف جائزہ لے لیں، 18ویں ترمیم کا مقدمہ 17 ممبر بینچ نے سنا، 19ویں ترمیم کا مقدمہ 17 ممبر بینچ نے سنا، 21ویں ترمیم کا مقدمہ 15 ممبر کے بینچ نے سنا. جسٹس عظمت سعید صاحب کا اس میں 8-7 سے میجورٹی ججمنٹ ہے. تو جتنے بھی آئینی ترمیم پہ جورسپروڈنس ہے وہ ہمیشہ فل کورٹ یا فل کورٹ کے قریب جتنے ممبران موجود ہوں وہ سنتے ہیں. اب یہ بھی ایک قانونی مسئلہ ہے کہ کیا ایسے فیصلے جو ماضی میں 15 یا 17 ممبر بینچ نے کیے ہیں، وہ پرنسپلز جو 15 اور 17 ممبر بینچ نے لے ڈاؤن کیے ہیں، کیا ایک آئینی بینچ جس میں 3 یا 5 لوگ بیٹھے ہوں، کیا وہ ان کو اوورٹرن کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان میں سے نکل سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کے علاوہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟